أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدني علما. اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمين ثم آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے قرآن دوست احباب، آئیں بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے کا آج سبق نمبر 9 ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس ہماری لاسٹ کلاس ہوگی. آج ہم کافی کچھ جو ہے نا وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ترتیل کا معنی ہے اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معنی پر غور کرتے ہوئے تلاوت کرنا اس طریقے سے کہ تجوید کے اصول و قواعد نہ ٹوٹیں. سورۃ الفاتحہ ہماری ہر کلاس میں لازمی ہے. سورۃ الفاتحہ آج سورۃ الفاتحہ کون تلاوت کرے گا؟ جمیلہ عرفان آپ کیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا الضالين آمین. جزاک اللہ، شاباش، ماشاء اللہ. جی آگے بڑھتے ہیں. اعادہ ہے ہمارا ریویژن حروف مدہ کی. شروع میں ہم نے حروف مدہ
के बारे में पढ़ा था, वो आज हम देखते हैं कि हरूफ मद्दा की पहचान क्या है। खाली जेर ज़बर पेश जो है उसको एक हरकत लंबा करते हैं, और हरूफ मद्दा जो है उनको 2 हरकत या एक अलिफ के बराबर खींच कर अदा करते हैं। मद का मतलब होता है खींचना, लंबा करना। तो स्क्रीन पर आपके सामने हरूफ हैं। बा ज़बर ब, ता ज़बर त, मीम ज़बर म, फा ज़बर फा। इसको बा ज़बर बा, ता ज़बर ता इस तरह नहीं पढ़ा जाता। ब त म फ। अब इसी के आगे जो मद्दात हैं, अगर अलिफ लग जाए, जबर अलिफ खाली है, अलिफ खाली हो और उससे पिछले हर्फ पर जबर हो, तो इसको अलिफ मद्दा कहते हैं। इसको 2 हरकत खींच कर अदा करते हैं। बा जबर अलिफ, बा, ता, मा, फा। अब ये बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं करना, ये 3 हरकत या उससे ज्यादा हो जाए, यानी 2 हरकत से ज्यादा नहीं करना। आप मुट्ठी अपनी बंद करें और बंद मुट्ठी में से एक उंगली, जो शहादत की उंगली, आप नॉर्मल स्पीड के साथ खोल लें। जितने टाइम में आपकी उंगली खुलेगी, सीधी खड़ी हो जाए, वही इस मद का टाइम पीरियड है। इतना ही इसको खींचते हैं। या अगर आपने खड़ी की हुई है शहादत की उंगली, तो उसको बंद कर लें, या बंद कर लें या खोल लें, एक ही बात है। बा, ता, मा, फा। ठीक है, इस तरह से इनको मद करेंगे। वाव मद्दा को देखते हैं। वाव मद्दा पेश है, खाली पेश एक हरकत है। बापेश बू, तापेश तू, मीम पेश मु, पापेश पू, बू तू मु पू। इसको बू तो फू इस तरह भी नहीं पढ़ना, और बू तू मु फू इस तरह भी नहीं पढ़ना, खाली पेश को। वाव साकिन से पहले अगर पेश आएगी, वाव साकिन है और उससे पहले हर्फ पर पेश है, तो अब इसको 2 हरकत खींचेंगे। ये हर्फ मद्दा है, इसको वाव मद्दा कहते हैं। बापेश वाव, बू, तू, मू, फू। अब यहाँ पर देखते हैं कि आपने वही तरीका इख्तियार करना है कि आपने अपनी बंद उंगली खोलनी है या खुली उंगली को बंद करना है। तो यही इसकी मिकदार होगी। अब ये याद रखना है कि वाव साकिन होनी चाहिए। वाव साकिन से पीछे पेश होगी, वाव साकिन से पहले पेश आएगी। बाज बाज कुरान पाक में वाव साइलेंट होती हैं, उनके ऊपर कुछ भी नहीं होता, पीछे पेश होती है, तो वो वाव साइलेंट होती है, उसको मद करके नहीं पढ़ा जाता। जैसे लफ्ज आता है उलाइका, उलाइका में वाव साइलेंट है। उलुल अलबाब लफ्ज आता है कुरान पाक में, तो उसमें भी वाव साइलेंट होती है। तो गलती नहीं करनी, क्योंकि वाव साकिन होगी तो वाव मद्दा होगी, उसके पीछे पेश होगी। यही मद्दा क्या है? बा के जो हरूफ तहजी हैं उनके नीचे जेर आएगी, तो ये एक हरकत है, इसको ज्यादा लंबा नहीं करते। बाज़ेर बी, ताज़ेर सी, मीम जेर मी, फाज़ेर सी, बी सी मी सी। अब या साकिन है और या साकिन से पहले जेर आ गई, तो यहाँ पर अब या मद्दा होगी, यानी इसको अब 2 हरकत खींच के अदा करेंगे। बाजेर या, बी, सी, मी, सी, इस तरीके से इनको पढ़ेंगे। अच्छा, अभी देखें, ये जो अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा हमने पढ़ी है, इनको मद्दे असली भी कहते हैं। इनकी मिकदार में कमी पेशी नहीं हो सकती। 2 हरकत है तो 2 हरकत ही इनको अदा करना है हमने, 2 हरकत ही लंबा करना है, उससे कम या ज्यादा नहीं करना। ठीक है, इनमें कोई तब्दीली नहीं आती है। इनको मद्दे असली भी कहते हैं। ठीक है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। आगे और भी मद्दात हम पढ़ेंगे, इसलिए मैं ये आपको क्लियर करना चाह रही हूँ कि ये वाली मद्दात जो है इनको मद्दे असली भी कहते हैं। आगे हरूफ लीन है। लीन का मतलब नरमी, नर्मी से अदा होने वाले हरूफ जो है।
تو حروف لین جو ہے وہ 2 ہیں، حروف مدہ 3 ہم نے پڑھے ہیں، حروف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ واو سے پہلے زبر ہو تو اس کو واو لین کہتے ہیں، واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو وہ واو لین ہوتی ہے، جیسے آپ کے سامنے ہے واو ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو یہاں پر اب کیا ہوگا، واو لین ہوگی، اور اس کی مقدار بھی 2 حرکت ہی ہے، اس کو نرمی سے ادا کیا جائے گا، جیسے با زبر واو، باؤ، تاؤ، ماؤ، اس کو باؤ تاؤ ماؤ اس طرح نہیں پڑھنا۔ عام طور پر ہم جب جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہوتا ہے تو ہم اسی طریقے سے پڑھتے ہیں باؤ تاؤ کر کے، اس طرح نہیں، باؤ تاؤ ماؤ۔ اسی طرح یائلین ہے، دوسرا حرف ہے یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یائلین ہے، اس کو یائلین کہیں گے۔ بائی، تائی، مائی، اس کو بیا تے میں اس طرح نہیں پڑھا جائے گا، بائی، تائی، مائی۔ اس کی آپ نے پریکٹس اچھے سے کرنی ہے، آگے جو صورتیں ہم پڑھیں گے اس میں آپ نے اچھے سے ان کی ادائیگی کرنی ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیے مدات، حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ اسی لفظ میں موجود ہو۔ حرف مدہ، حروف مدہ جو الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ ہم نے پڑھے ہیں، حروف مدہ یا کھڑی حرکات، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ بھی ان حروف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، مدہ واو مدہ یا مدہ کے۔ تو حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد اگر حمزہ اسی لفظ میں موجود ہو تو تو حروف مدہ یا کھڑی حرکات کو 2 الف کے برابر لمبا کریں گے، 2 الف مطلب 4 حرکت، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے ہم نے کہ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ اسی لفظ میں موجود ہے، یعنی اسی کلمہ میں موجود ہے، تو حروف مدہ یا کھڑی حرکات کو پھر ہم 2 الف کے برابر یعنی 4 حرکت کے برابر لمبا کر کے پھر اس کو ادا کریں گے۔ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، دیکھیں جیم الف کیا ہے، یہ حرف مدہ ہے، مد اصلی جو بھی ہم نے پڑھی ہے با زبر الف با، اور ہمارے قرآن پاک میں الحمدللہ یہ مد لکھی بھی ہوتی ہے اوپر، جو الف کے اوپر مد ہے، چھوٹی اور بڑی مد ہم عام زبان میں ہم بولتے ہیں چھوٹی مد بڑی مد، یہ بڑی مد ہم جس کو بولتے ہیں، موٹی والی لکھی ہوتی ہے، یہ بڑی مد ہم، ہاں یہ ہماری زبان میں، ویسے اس کا فرق جو ہے نا وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ تو یہ جو مد ہے یعنی اس مد کے بعد، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کے ساتھ اسی کلمے میں آ رہا ہے، یعنی جا ایک لفظ ہے، ایک کلمہ ہے، ٹھیک ہے، تو اسی میں آ رہا ہے، ایک ہی کلمہ ہے، اس لیے یہاں پر اس مد کو ہم کتنا کھینچیں گے، کوئی بتائے گا؟ ابھی میں نے کیا بتایا، کتنا کھینچیں گے اس مد کو؟ 4 حرکت۔ 4 نہیں، ہاں جی جزاک اللہ، 4 حرکت کھینچیں گے اس کو 2 الف کے برابر، ٹھیک ہے، ایک الف 2 حرکت کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جا، اب آپ مٹھی بند کریں اور 2 انگلیوں کو اگر آپ کھولیں بند کریں تو یہ مقدار بنے گی، جا، جی، اسو، والصائمات ہنیئا مریئا لیسوء، تو یہاں اس طرح آپ نے ان کو 4 حرکت کے برابر کھینچ کے ادا کرنا ہے، یا 2 الف کے برابر، ایک ہی بات ہے، 2 الف کہہ لیں یا 4 حرکت کہہ لیں، کھینچنا ایک جتنا ہی ہے، بولنے میں فرق ہے کہ 2 الف بول لیا جائے یا 4 حرکت بول لیا جائے۔ اس کی پریکٹس ہے سورہ قریش، ابھی ہینڈ ریز کریں گے، آپ میں سے کون پڑھے گا؟ شائستہ اجمل، میں پڑھوں؟ جی پڑھیں شائستہ۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم میں فریدہ بول رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ جی شائستہ بھابی کو میں نے ان کا مائک آن ہے نا، پہلے انہوں نے ہینڈ ریز کیا تھا، میں اس لیے ان کا نام لیا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ شائستہ جزاک اظہر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ ویری گڈ، آپ نے بہت اچھی تلاوت کی ہے۔ تھوڑی سی کمی مجھے جو نظر آئی ہے وہ آپ نے مادہ تو صحیح ادا کی ہے۔ وصف میں سواد آپ کا پر نہیں ہوا، وصف آپ نے وصف پڑھ دیا، تو سین کی آواز آئی نا، پر کریں گے تو اس کے مخرج سے ادا ہوگا صحیح، اس کی صفات کے ساتھ وصف اور پھل یا آبودو، پھل، اس کو پھل کو آپ نے کلکلا کر دیا، پھل یا آبودو ہو گیا، تھوڑا سا پھل گرپ رکھیں اس سے، پھل یا آبودو، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، میوٹ کر لیجیے۔ فَلْيَعْبُدُوا جی اوکے، میوٹ کر لیجیے جی، جزاک اللہ خیر۔ جی اس کے بعد آگے دوسری مادہ ہے، وہ ابھی ہم پڑھیں گے تو پھر آپ کو بتاؤں گی، واپس آئیں گے اس میں۔ دوسری قسم ہے مد کی، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں موجود ہو تو وہاں مد کرنا نہ کرنا دونوں طرح جائز ہے۔ مد کی صورت میں 2 الف کے برابر کھینچ کے مد کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب پہلے کیا تھا، حرف مدہ اور حمزہ ایک ہی لفظ میں تھے، ایک ہی کلمہ میں تھے، اب کیا ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں دوسرے لفظ میں آ رہا ہے، تو اس کو بھی 2 الف کے برابر ہی مد کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کے سامنے ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ فِي أَيِّ سُورَةٍ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ، یہ 2 الف کے برابر اس کو بھی کھینچ کے ادا کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ہے اسی صورت میں الذی اطعمہم من، تو یہاں پہلے تھا رحلۃ الشتاء میں، وہاں پر ایک ہی لفظ میں حمزہ تھا اور اس کو بھی ہم نے 2 الف کے برابر کھینچ کے ادا کیا۔ الذی میں حمزہ جو ہے حرف مدہ کے بعد دوسرے لفظ میں ہے، دوسرے کلمہ میں، الذی علیحدہ ہے، اطعمہم علیحدہ ہے، اس لیے اس کو یعنی چوائس ہے لمبا کرنے کی، یا اس کو ہم جیسے ہم اپنی زبان میں چھوٹی مد کہتے ہیں، تو وہ رحلۃ الشتاء والی بڑی مد تھی، الذی میں چھوٹی مد، یہ ہماری عام زبان میں جو ہم بولتے ہیں، ویسے اس میں اس کا پہچان یہی ہے کہ جس کو ہم بڑی مد کہتے ہیں اس میں حمزہ اسی لفظ میں ہے حرف مدہ کے بعد، اور جو چھوٹی مد ہم جس کو بولتے ہیں اس میں حمزہ دوسرے لفظ میں ہے، حرف مدہ کے بعد دوسرے لفظ میں حمزہ ہے۔ جی تیسری قسم ہے حروف مدہ اور حروف لین کے بعد جب بھی جزم لگا کر وقف کیا جائے تو 1 الف 2 الف یا 3 الف کی مقدار کے برابر مد کر کے وقف کیا جاتا ہے۔ 2 حرکت 3 حرکت 2 حرکت 4 حرکت یا 6 حرکت، ٹھیک ہے، 2 سے 6 حرکت کھینچ کے ادا کیا جاتا ہے، کس کو، حرف مدہ اور حروف مدہ اور حروف لین کے بعد جب بھی جزم لگا کر وقف کیا جاتا ہے تو اس کو 2 سے 6 حرکت کھینچ کے وقف کیا جاتا ہے۔ اگر آپ قاری حضرات کی تلاوت کو سنیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ لمبا کر کے پھر لفظ پہ جو ہے نا وہ وقف کرتے ہیں،
تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ رول یہی ہے کہ حروف مدہ کے بعد جب خود ہم نے جزم لگانی ہے، آگے ایک حرف ساکن کرنے کے لیے موجود ہے، تو اس کو 6 حرکت جتنا 2 سے 6 حرکت کے درمیان کھینچ کے مد کر کے پھر وقف کیا جاتا ہے۔ تو حروف مدہ کے بعد جب حرف کو ساکن کیا جائے اور یہاں پر مد کی جائے، اس مد کو مد عارض وقفی بھی کہتے ہیں۔ مد عارض وقفی یعنی عارضی طور پر مد لگائی گئی اور وقف کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جیسے ہے العالمین، لفظ ہے العالمین، تو اس کو جب ہم نون کو ساکن کریں گے تو جو یا مدہ ہے پیچھے، اس کو ہم 2 سے 6 حرکت کھینچ کے مد کریں گے، تو العالمین، کم و پیش 2 کے درمیان ہونی چاہیے آواز، اتنا مد کرنا چاہیے۔ الرحیم، سوری الرحیم، الرحیم، تو اس کو کریں گے الرحیم۔ الغفور الودود، الغفور الودود، اب دال کے اوپر پیش تھی، اس کو ہم نے ساکن کر دیا اور پھر یہ واو مدہ کو ہم نے 6 حرکت کے برابر کھینچ کے ادا کرنا ہے۔ ملک الناس، ملک الناس، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ حروف مدہ کے بعد ایک حرف موجود ہو جس کو ہم نے ساکن کرنا ہے، تو پھر وہاں پر مد عارض وقفی یعنی 2 سے لے کے 6 حرکت تک مد کر کے وقف کریں گے۔ اس کے بعد ہے حروف لین کے بعد وقف۔ حروف لین کے بعد وقف کیا جائے تو اس کو کتنا کھینچنا ہے؟ اس کو بھی 2 سے 6 کے درمیان ہی کھینچیں گے۔ جیسے ہے ہاذل بیتی، بئی، بئی جو ہے اس کو 2 حرکت ہم کرتے ہیں، ہاذل بیتی، تو جب ہم وقف کریں گے تو پھر پڑھیں گے ہاذل بیت من خوف، من خوف، اس کو کریں گے من خوف، تو یہ مد عارض لین ہوگا، اس کا نام ہے مد عارض لین، عارضی طور پر لین پر مد کیا جائے گا حرف لین پر، اس لیے اس کو مد عارض لین کہتے ہیں۔ جی اب فوزیہ ندیم ہیں جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، سورۃ الناس تلاوت کریں گی؟ جی السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ شاباش، تھوڑا سا مد میں کمی ہے، مد عارض وقفی میں کمی ہے، اس کو مزید کھینچ کے رب الناس، دیکھیں ایک دفعہ میں پڑھتی ہوں پھر آپ لوگ اچھے سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ جی مد عارض لین کی پریکٹس ہے سورۃ القریش میں، اس کو بھی میں پڑھوں گی، پھر آپ لوگ اچھے سے میری ہی آڈیو کو بے شک اس میں سے سن لیجیے گا ریکارڈنگ میں سے، اور اس کو پک کیجیے گا۔
بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. یہ قریش والصيف هذا البيت اور من خوف، اس پہ مد عارض لین ہو رہا ہے. لین کا قاعدہ یہ پہلے تین میں جائے لین ہے اور لاسٹ خوف میں واو لین ہے. تو اس کو 2 سے 6 حرکت کے درمیان یعنی اتنا کھینچ کے ہم نے وقف کرنا ہوتا ہے مد کر کے. اگلا قاعدہ ہے مد کا، حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جزم یا شد آ جائے تو حروف مدہ یا کھڑی حرکات کو 3 الف کے برابر لمبا کر کے ادا کریں گے. 3 الف یعنی 6 حرکت. اب اس کی پہچان کیا ہے؟ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد کیا آئے گا؟ جزم آئے گی یا تشدید آئے گی، شد آئے گی. تو اس کو بھی ہم نے 6 حرکت تک کھینچ کے ادا کرنا ہے. آپ کے سامنے ہے اسکرین پہ. وَلَضَّالِّينَ وَلَضَّالِّينَ اس کو یوں وقف کریں گے. اور وہ تو یائلین، لیکن ہم نے پڑھنا ہے حروف مدہ کے بعد زواد بھی حروف مدہ ہے اور اس کے بعد لام پہ تشدید آ رہی ہے، تو اس کو 6 حرکت تک ہم نے کھینچنا ہے. اب وقف میں نے وقف کر دیا، ویسے یہاں پر وقف ہے نہیں، زبر لگی ہوئی ہے نون پہ، تو اگر وقف کریں گے تو آگے بھی پھر ہم اس کو بھی 6 حرکت لی کو بھی 6 حرکت تک کھینچیں گے. وَلَضَّالِّينَ یہ میں نے وقف کے ساتھ پڑھا اس کو. تو اگر ہم زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، نون پہ زبر پڑھیں گے تو پھر وَلَضَّالِّينَ لینا لِيُحَاجُّوكُمْ بِضَالِّينَ كَافَّةً دَابَّةٍ شَاقُّوا اللَّهَ صَافَّاتٍ وَلَا تَتَّبِعَانِ. اس کی پریکٹس ہے سورۃ الحاقہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ ما الحاقہ وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. حرف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جزم. پہلے ہم نے تشدید پڑھی ہے، اب ہے جزم، اور یہ قرآن پاک میں ایک ہی لفظ ہے. غالباً اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو سورہ یوسف میں آتا ہے. الآن. اب یہ الآن کا لفظ کافی دفعہ آیا ہے، سورہ البقرہ میں بھی آیا ہے، لیکن مد کے ساتھ نہیں. الف کے اوپر یعنی حمزہ کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے اور مد بھی ہے اور اس کے بعد جزم ہے. تو یہ
6 حرکت تک یعنی 3 الف کے برابر کھینچ کے اس کو بھی ادا کریں گے۔ اس کو اور جو تشدید والی مد ہم نے پڑھی ہے اس کو مد لازم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مد لازم کہتے ہیں۔ یہ جو ہم نے پیچھے مد پڑھی ہے یہ والی تشدید والی مد، اس کو بھی اور یہ جزم والی مد کو بھی مد لازم کہتے ہیں۔ اور جو ہم نے پڑھی ہے ایک ہی کلمہ میں حمزہ اور حرف مد اکٹھے ایک ہی کلمہ میں آئیں گے اس کو مد واجب کہتے ہیں، اور جو ایک حرف مد علیحدہ لفظ میں ہے اور حمزہ ابھی فعل لفظ میں ہے اس کو مد جائز کہتے ہیں۔ اگر یاد رہ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ نے ادائیگی صحیح کرنی، کوئی مسئلہ نہیں۔ چلیں جی آگے ہے اگلا قاعدہ ہمارا ہے حروف قلقلہ ہم پڑھیں گے، قلقلہ کا قاعدہ پڑھیں گے۔ قلقلہ کے معنی کیا ہیں؟ قلقلہ کا لغوی معنی ہے حرکت دینا۔ تجوید کے لحاظ سے یعنی تجوید کی اصطلاح میں کسی حرف پر وقف یا جزم کی صورت میں آواز کو جنبش دینا، ٹھیک ہے، آواز کو ہلانا، حرکت دینا، جیسے آواز باؤنس ہو کے آتی ہے اس طرح آواز پلٹ کر آتی ہے، اس کو قلقلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قلقلہ کے حروف 5 ہیں، 5 حروف کی ادائیگی کے وقت قلقلہ ہوگا یعنی آواز میں جنبش ہوگی، حرکت ہوگی، پلٹ کر آواز آئے گی۔ وہ حروف کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال۔ تو اس کو اگر اس کا مجموعہ بنایا جائے تو اس کے ساتھ یاد رکھنا آسان ہوتا ہے۔ تو مجموعہ اس کا بنا ہوا ہے قطبن جد، قطبن جد یا قطب جد، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس کو اکٹھا کر کے پڑھا جائے، لفظ بنا کے پڑھا جائے تو قطب جد یا قطب جد، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ حروف قلقلہ ہیں۔ جب ان پر جزم آئے گی یا جزم لگائی جائے گی یعنی وقف کیا جائے گا یا آلریڈی اس کے اوپر سکون ہوگا یعنی جزم ہوگی تو اس پر قلقلہ ہوگا، پلٹ کر آواز آئے گی، ٹھیک ہے، جب ان پر جزم ہو، سکون ہو یا جب ان پر وقف کیا جائے۔ جی تو لفظ کے درمیان جب جزم کیا جائے گا یعنی اس کو اس کے اوپر سکون ہوگا تو اس وقت ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، قلقلہ کیسے ہوگا؟ قاف ہے تو اس کی دیکھتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں۔ ایک ہے پڑھنا اقرا، اقرا، ایک ہے اقرا، ایک قاف کی آواز پلٹ کے آئی۔ پلٹ کے آنے کا مطلب ہے کہ آپ نے زبان کو مخرج پہ رکھنا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ ویسے ہم کہتے ہیں کہ مخرج پہ رکھا جائے زبان کو تو پھر اگلا لفظ پکڑ لیا جائے، سوائے ان حروف کے، یہ جو 5 حروف ابھی ہم نے پڑھے ہیں قطب جد، ان کے علاوہ باقی حروف کو ہم پکڑ کے رکھتے ہیں، زبان کو ٹکا کے رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم نے زبان کو چھوڑ دینا ہے، زبان کو مخرج پہ رکھا اور چھوڑ دیا۔ زبان کی جڑ لگ رہی ہے ہمارے نرم تالو کو جو گلے کی طرف ہے تو اس پہ لگا کے ہم نے اس کو چھوڑ دینا، تو پھر یہ اس کا قلقلہ ادا ہوگا۔ اقرأ، رزقنا، یقطعون، فرقنا، تو یہ قاف پہ قلقلہ ہوا، یہ تو آلریڈی جزم تھی، اس کے اوپر سکون تھا، تو ابھی بھی جو طا ہے اس پہ بھی آلریڈی سکون ہے، جزم ہے، تو اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ شاطورہ، آتہرو، فیطوباتی، باتون۔ اب ہم عام طور پر پڑھ جاتے ہیں شاطرہ، آتہر، فیطباتن، باتنون، نہیں، اس کو ہم نے پکڑ کے رکھا ہے، اس کو چھوڑا نہیں ہے، ہم نے چھوڑ کے ادا کرنا ہے۔ شاطورہ، آتہرو، فیطوباتن، باتون، یہ پوربی ہے، دونوں حروف ان کو پوربی کرنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد ہے با، قاف، طا، با، قابل، ابصاری، یبصرون، سبحان، تو با پہ قلقلہ کیا ہم نے کیونکہ اس کے اوپر جزم تھی، سکون تھا۔ اس کے بعد ہے جیم،
يجعلون تجري العجل أجرهم. پھر ہے دال عدل ادخلوا ادعوا لنا ایدناہ. تو دال بھی سکون میں تھی اس لیے اس پر قلقلہ ہوا. تو یہ ہمارے 5 حروف قاف طا با جیم دال. قطب جد یا قطب جد. ٹھیک ہے، یہ اس کی پریکٹس ہماری سورہ علق میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. تو قاف پہ قلقلہ اور خلق میں ہم نے خود وقف کیا ہے، یہ بھی آگے پڑھیں گے ہم. تو اس وجہ سے خود جزم لگائی ہے وقف کرنے کے لیے، اس لیے اس کو بھی ہم پلٹائیں گے، اس کی آواز کو بھی. باجی آیت نمبر 7 دوبارہ پڑھ دیجئے گا کائنڈلی. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ استغنى ان الى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطية فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد كلا لا تطعه واسجد واقترب. باجی یہاں پہ آیت صدق سجدہ اللہ. ہے نا، تو ہم سب کو سجدہ کرنا ہے جی ہے جی نا. آیت جی بالکل آیت سجدہ ہے. جزاک اللہ. سجدہ آپ سب نے کر لینا ہے. تو لفظ کے آخر میں جب وقف کیا جائے گا تو وہ ہم نے اس کی صورت میں پڑھ لیا. ابھی ہم مزید اس کو دیکھتے ہیں. یہ لفظ ہے فسق الحق شہیق شہیق اختلاق محیط لوط
कुनूतुन बासितुन, इसको मैं अभी ऐसे पढ़ रही हूँ, मैं अभी वक्त करके दिखाती हूँ आपको। अज़ाबुन नसीबुन कातिबुन उलुल अलबाब, उलुल अलबाब। अज़वाजुन हरजुन मुखरिजुन मौजुन। अब्दुन मौलूदुन हमीदुन वलदुन। ठीक है, ये दो पेश की तनवीन के साथ ही सारे हरूफ हैं जो कुतुबुन जद वाले हैं। तो अब हम इसको साकिन कैसे करेंगे? अलहक़, शहीक़, इख्तिलाक़, मुहीत, लूत, कुनूत, बासित, अज़ाब, नसीब, कातिब, कातिब, उलुल अलबाब, अज़वाज, हरज, मुखरिज, मौज, आबद, आबद। अब यहाँ देखें, बा पे भी कलकला है और दाल पे भी हम कलकला करेंगे जब इसको वक्त करेंगे। आबद, अब इसको अब्द नहीं पढ़ेंगे, आबद। मौलूद, हमीद, वलद। तो ये हरूफ कलकला आपने जब खुद साकिन किया, इन हरूफ को मुतहर्रिक थे, साकिन किया वक्त करने के लिए, तो इस पर भी फिर कलकला होगा उन पर। जी, इसकी प्रैक्टिस जो है सूरतुल फलक है। खुद से साकिन जब हमने वक्त के लिए वक्त करना है तो इन हरूफ को साकिन करना है, तो कैसे पढ़ेंगे, कलकला कैसे होगा? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो फलक, खलक, वक़ब, उक़द, हसद। तो इन हरूफ पे कलकला होगा, पलट कर बाउंस होकर आवाज आएगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज का हमारा सबक कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह आप लोगों ने आज दो नई सूरतें हैं हमारे सबक में। एक तो सूरह अल-हाक़ा की आयत है और दूसरा है सूरह अलक। ये आपने प्रैक्टिस करनी है इन सूरतों की। और सूरह फलक और नास अगर आप लोग पहले सुना चुके हैं तो फिर उनको रहने दें, फिर ज्यादा बर्डन हो जाएगा। तो ये दो सूरतें जो नई है ना इस आज के सबक में, वो आपने प्रैक्टिस करके अपनी टीचर्स को अपना लेसन जो है ना वो भेजना है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुर वत-तदब्बुर बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहु वल मआरिफ़त बिमा अमीन वन नज़र फ़ी अजाइबि वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ़ी क़ब्री वरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमह। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत वअल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। अज़हिबिल बअस रब्बन नास वashfi अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अस्अलुल्लाहिल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़िना। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि क़ल्बना वashfi सक़मना
اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعفهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وادخلهم الجنة وأعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إنا أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمين ثم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا كثيرا.